پھر رہی ہے ہوس کی بلا بے نقاب، اوڑھ لے ہر مسلمان بیٹی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہوں گی۔ میں ثنا سعد اور میں کشف مہر آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حجاب ڈے صرف ایک مروہ شربینی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک اس عورت کی داستان ہے جو اس راہ پر چلنا چاہتی ہے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دو نہایت ہی قابل احترام شخصیات کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسفرہ جمال صاحبہ، جو کہ ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کی چیئرپرسن ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل مسلم وومن یونین کانفرنس کے لیے ملیشیا اور دیگر جگہ پہ ٹریننگ کے لیے جاتی رہی ہیں۔ UNDP کے تحت جینڈر ٹریننگ کے لیے بینکاک گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایز اے بیسٹ کاؤنسلر ٹرینر کا ان کو ایوارڈ ملا ہے، گولڈ میڈلسٹ بھی یہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ اپنے تعارف خود کرائیں گی۔ جی بس میرا تعارف تو یہ ہے کہ میں نے پہلے اپنا آغاز کیا تھا ایز اے لیکچرر، اس کے بعد جب سٹی گورنمنٹ بنی پہلی تو اس میں الیکشن میں الیکٹ ہو کے آ گئی تھی، اور اس دوران بھی ایک چونکہ اس زمانے میں خواتین بالکل نئی آئی تھیں ایز کونسلر بن کے، تو ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا تھا اور UNDP نے کیا تھا، اور اس نے W3P کے نام سے تھا، اس کا مطلب یہ تھا ویمن پولیٹیکل پارٹیسپیشن پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ تمام ملک کی جتنی بھی کونسلرز ہیں سب کو ٹرین کیا جائے، تو اس میں میرا سلیکشن ہو گیا تھا۔ کراچی سے جو خواتین گئی تھی اس میں دو میں سے میں ایک تھی، اور پھر ہم لوگ کی ٹریننگز ہمیں کیا گیا، پھر ہم سے ٹریننگ کروائی گئی، اور ان ٹریننگ کی بنا پہ ہمیں بھی فردر ٹریننگ کے لیے، جیسے مجھے نے سلیکٹ کیا تھا، یہ بینکاک بھیجا گیا UNDP کا، اور کیپ جو ہے UNDP کی آرگنائزیشن جو ہے اس نے اہتمام کیا تھا کہ مختلف ملکوں سے جو خواتین آج کل کام کر رہی ہیں ایز اے کونسلر یا اس میں، تو ان کی بھی ٹریننگ کی جائے۔ تو وہاں تقریباً 11-12 ممالک کی خواتین آئی ہوئی تھیں بینکاک میں، وہ ہمارا ایک 10 روزہ کورس تھا، اور اس کی ہم نے ٹریننگ کی تھی جا کے باہر۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ویسے بھی جو ایک ڈیلیگیشن گیا تھا UK گیا تھا، تاکہ وہاں پہ جو لوکل باڈی سسٹم اس کو پڑھا جائے، تو اس میں بھی میں بھی شامل تھی۔ طارق حسن جو ہمارے تھے اس زمانے میں نائب ناظم، وہ لے گئے تھے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے، تو ہم لوگوں نے وہ بھی وہاں پہ کافی اس سے ہمارے اضافہ ہو ہمارے ایکسپیرئنس میں بھی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی مہمان صفیہ ملک کا بھی تعارف کروانا چاہوں گی۔ صفیہ ملک کی شخصیت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ ریسرچر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، مختلف ڈراماز کے لیے انہوں نے رائٹنگ کی ہے، کئی اخبارات کے ساتھ یہ رہی ہیں، اور آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ بہت سارے ٹاک شوز کے لیے بھی کام کرتی ہیں۔ ریسرچ میں ان کا بہت، اگر دیکھا جائے اس میں بھی بہت ان کا کنٹریبیوشن پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے پلیز۔ ثنا، بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہمارے کام کے بارے میں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بگننگ میں آتے ہیں تو ہمیں خود اپنے بارے میں اتنا اچھا نہیں پتا ہوتا جتنا ہمارے سینئرز کو، ہمارے استادوں کو۔ تو جب ہم آئے ہیں فیلڈ میں تو ریڈیو پاکستان کراچی سے میں نے ایز اے کمپیئر اپنا کام شروع کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوائے ڈرامہ ایکٹنگ کے ہر فیلڈ میں اللہ کا کرم ہے کہ لائیو پروگرام کیے، لکھا خود، بولا خود۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب آدمی پڑھ لیتا ہے تو کوئی جاب کی بھی سوچتا ہے، تو میں نے جو پاکستان کا یعنی سب سے بڑی اشاعت والا ویمن میگزین تھا وہاں سے شروع کیا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا اردو اخبار ہے اس میں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اور اب پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ ایز اے ایڈیٹر تو بہت سارے کام کرتے ہیں، اور وہ مالکان کی آمدنی میں اضافے کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو پروموٹ کرنا۔ تو پچھلے 5-6 سال سے اب میں نے یہ سلسلہ کیا ہے کہ بجائے جاب کرنے کے اپنی رائٹنگ کو امپروو کروں۔ تو اپنی رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سبجیکٹ اگر آپ کو دیا جائے اس میں پوری محنت کریں۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ پریزنٹ پوزیشن یہ ہے کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کراچی کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور میرا ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے بچوں سے متعلق، اور اس میں شو ہے وہ تقریباً 120 اس کے EP آن ایئر جا چکے ہیں، اور نام اس کا بڑا بچوں کے لیے فنی سا ہے کہ ڈم ڈم ڈی ڈی۔ تو اس میں جتنا الفابیٹک کام ہوتا ہے، جتنا ریسرچ بچوں کو جو کچھ ہے وہ سب کر رہے ہیں۔
اور سب سے بڑی جو مجھے پریزنٹ پوزیشن میں اپنی اچیومنٹ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ عام جو چینل ہوتے ہیں وہ ذرا اتنے سوبر کام پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے اور پاکستان ٹیلی ویژن کا مجھ پر اعتماد ہے کہ پچھلے دنوں میرا ایک سیریل ختم ہوا ہے جو ایک مینٹل ڈس آرڈر آٹزم پہ میں نے سیریل لکھا، تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پریزنٹ پوزیشن میں سب سے بہتر کام فی الحال مجھے یہی لگا، کیونکہ ساس بہو کے جھگڑے تو سبھی لکھ لیتے ہیں تو اور سبھی آنر چلے جاتے، تو ہم نے سوچا کہ بھائی کچھ تھاٹ پرووکنگ چیز دی جائے، کچھ ایجوکیشن ہو، تو چیزیں مجھے وہی اچھی لگتی ہیں کہ جب میں کسی کا ٹائم لیتی ہوں، اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کا ٹائم میں استعمال کر رہی ہوں اور یا آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کا وقت لے رہی ہوں نا، تو میں آپ کو کیا دے رہی ہوں، تو میری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا، تو اس میں سے کچھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بلا لیتے ہیں گھر سے تو ہم جڑ جاتے ہیں، آج جیسے بلایا یہاں ہم آ گئے۔ اچھا، مسفرہ صاحبہ سے اب میں سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں حجاب کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں حجاب کی قانون کی حیثیت تو اسی سے ثابت ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آئین ہے اس کے پریمبل میں یہ ہے کہ ہر جو جہاں پہ لا بنے گی یا جو بھی ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، تو ایسا اس میں آ ہی جاتا ہے کیونکہ ظاہر حجاب جو ہے اس کا تعلق اسلامک شریعہ سے ہے، لیکن کوئی اسپیسیفک الگ سے اس کا قانون موجود نہیں ہے کہ خواتین حجاب کریں یا نہ کریں، جیسا کہ سعودی عربیہ میں ہے۔ جی ہاں، سعودی عربیہ میں ہے، اور جیسا کہ کیونکہ حجاب کے بارے میں شریعت بہت صاف صاف کہتی ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ اپنا اور لپیٹ کے نکلنا چاہیے، جی، تو فقہ میں بھی یہی ہے جہاں بھی گائیڈ لائنز ملتی ہیں، تو یہ تو ہے، لیکن ایسا کوئی قانون اب تک اس پہ کام نہیں ہوا، یہ ہے ضرور ہے کہ اس پہ کوئی بنایا نہیں گیا، اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اس پہ اس کو اتنی بلکہ اہمیت ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ میں ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گی، مسفرہ آپ ہی نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی شریعت سے متصادم ہو، تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ یہ ہمارا جو ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ قانون ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری ضروری بات جو میں آپ سے آپ کا ٹائم لیتے ہوئے بتانا چاہوں گی کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم دو مختلف طبقات کی شدت کے درمیان قید ہو چکے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ہر معاملے میں اپنے آپ آزاد روی یا ماڈرن ہونے کو بتاتا ہے، ایک وہ ہے جو ریجڈ انداز میں اسلامی جو اقدار ہیں وہ لے کر چلتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی انتہا پر ہیں، لیکن ہم چونکہ امت وسطیٰ ہیں ہمیں چاہیے کہ توازن کے ساتھ چلیں، تو پرابلم یہ ہے کہ اگر جو توازن کی بات کرتا ہے تو نہ تو اسے وہ شدت پسند جو اسلامی سو کالڈ اپنی روایات بتاتے ہیں ان کے ہاں کھپتا ہے، نہ ہی وہ جو آزاد روش ہے جو جس کا شکار میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر کی بچیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جو میں کہہ رہی ہوں میں پرفیکٹ ہوں، اور اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا، میں سمجھتی ہوں یہ رویہ ہمارا ہر موضوع پر ہے۔ یہی معاملہ حجاب کا ہے، جبکہ حجاب کا معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور آپ کو سورہ نور کی آیت نمبر 31 جو اس کا جز ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حجاب کا یہ مطلب نہیں ہے جو سو کالڈ برقع ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر پھیلا لیں، چادر کی طرح کر لیں، اور ایک رویہ ہے جیسے آپ نے کہا، تو اس میں اور دوسری بات یہ کہ اب کتنا ہو کیسا ہو اسکارف ہو آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمیں دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہماری سوچ کہاں کہاں ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ ماشاءاللہ کشف اتنے اچھا اس کو لگ رہا ہے، میں ساری زندگی جو ہے بچپن سے میڈیا میں ہوں اور انشاءاللہ رہوں گی اور اسی اپنے طریقے کے ساتھ، لیکن ہم ایک دوسرے کو برا بولنے کے بجائے کوئی درمیانی راہ نکالیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں تک کس طرح کا برقع کس طرح کا حجاب، تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں جو ام المومنین حضرت بی بی عائشہ سے ہم کو ملتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئیں تو حضور نے منہ پھیر لیا، یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا کہ آپ نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری بھتیجی ہے،
آپ نے کہا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئے. اور پھر کتابوں میں دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دست مبارک اور مٹھی سے بتایا کہ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان مٹھی رکھ کے بتایا کہ یہاں سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ چیز آپ حج میں بھی دیکھ لیجیے. تو یہ تو طے شدہ بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پریشانی وہ ہے کہ جنہوں نے ترقی کے نام پہ بے لباسی کو اپنایا ہے, پریشانی وہ ہے میرے حساب سے. مسفرہ صاحبہ, آپ بتانا پسند کریں گی کہ پاکستان میں حجاب کی قانونی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ جی میں ضرور بتانا چاہوں گی, مگر اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی. جو مثالیں ہماری صفیہ بہن نے دی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, اور ایک اور ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے, تو آپ کی جو سالی صاحبہ تھی حضرت حمنہ بنت جہش, وہ بہت ہی باریک کپڑوں میں آئیں تو آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا تھا, حالانکہ وہ صحابیہ تھیں, اور انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ سطر جو ہے نا عورت کی ہاتھ اور چہرے کے علاوہ نظر نہیں آنا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب میں بہت واضح احکامات ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ باہر نکلا کرے تو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر سے ڈال لیا کرے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور نہ ستائی جائیں. یہ پورا ایک مطلب یہ ایک کمپلیٹ حکم تھا. ہم سورہ احزاب کو پڑھیں گے تو مختلف احکامات آتے ہیں پردے کے, لیکن اس میں وضاحت ہو جاتی ہے یہ حکم جو ہے نا سب کے لیے ہے. اور اوڑھنیوں کیسے اپنے اوپر لیا جائے اس کے بارے میں جتنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے صحابہ تو تابعین وغیرہ تھے, اور حنبلی, شافعی, مالکی جتنے لوگ ہیں ان کی سب کی یہ رائے یہ ہے کہ اوپر سے ایسا کپڑا ہو جس سے چہرہ ڈھکا ہو اور صرف آنکھیں کھلی ہوں. یہ سب کی اس میں یہ قدر مشترک ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب آج کل جو حالات جا رہے ہیں خاص طور پہ 9/11 کے بعد اس حجاب کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ینگ لوگوں کے اس میں بہت کنفیوژنس پیدا کی جا رہی ہیں کہ چہرے کا کتنا ہے کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے کہا کہ اوپر سے ڈال لو, اور اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ کتنا ڈالو کیا ڈالو. تو یہ اس پہ اپنے اس پہ ثواب دید پہ بعض دفعہ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کوئی نہ ہمیں دیکھ پائے, کیونکہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے خواتین میں کشش رکھی ہے, اور وہ کشش ایسی ہے کہ جس سے مرد جو ہے نا وہ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اگر 100 لوگ اچھے ہیں تو اس میں 10-12 ضرور ایسے ہوں گے جن کی نیت کچھ اور ہو. تو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے, ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا تاکہ تم نہ ستائی جاؤ, تم پہچان بھی لی جاؤ, تم ایسی ویسی عورت نہیں ہو کہ تم راہ چلتی ایسی عورت نہیں ہو جو دعوت دے رہی ہے مردوں کو, بلکہ تم ایک الگ ایک ہو, تمہاری ایک سوچ ہے, تمہارا ایک نظریہ ہے, تمہارا ایک فیتھ ہے اللہ پہ. اور یہ جو ہے اپنا حجاب جو ہے ہمارا اپنے اس کا یہ ایک مذہبی ایک حصہ ہے, یہ ہمارے مذہب کا, کہ جس کو obligation سے کہتے ہیں یہ فرض ہے ہم پہ کہ ہم اس کو کریں, اور جتنا کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لمٹس بتائی ہیں نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت سے رکھی ہے کہ نہ یہ نہ وہ, بلکہ جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو جو گھروں کے اندر ہم کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے وہ پردہ الگ ہے, لیکن عورت جو باہر نکلتی سڑک پہ جو اجنبی ہوتا ہے اس سے اس کو ہے کہ وہ اپنے اوپر پورا ڈھانک لے. تو یہ میں کہوں گی. دوسرا آپ کہیں قانونی حیثیت کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی, میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو خواتین کو ایک تو میدان میں لایا گیا بہت زیادہ کہ تم لوگ نکلو باہر, اور مردوں کے برابری, مرد اور سب برابر ہیں. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کا تو یہ نعرہ ہے نا, تو یہ تھیم ان کی یہی ہے کہ عورت مرد برابر ہیں, اور یہ سب نکلے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جبکہ دروازے کھول دیے گئے ہیں اور خواتین کے نوکریوں کے لیے, ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ میں بھی ان کا کوٹا جو ہے نا وہ مقرر کر دیا ہے کہ اتنے %, لیکن جب آتی ہے بات ان کو لینے کی, ٹی وی چینلز ہو یا آرمی ہو نیوی ہو, آپ دیکھیں حجاب والی عورت کے لیے راستے بند ہیں, اس کے لیے کھلا ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے, اس کو لیا ہی نہیں جاتا. اور یا وہ لینا اگر لیو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم یہ حجاب جو ہے نا اس کے بغیر آؤ. اس سے میں خود بھی گزر چکی ہوں, مجھے بھی کہا گیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم نے حجاب لیا ہے. تو اب میں کہتی ہوں یہ بہت کھلا ڈسکریمنیشن جو ہو رہی ہے, اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ قانونی حیثیت دینا بہت ضروری ہے, اور سب اداروں کو جو اسلامی مملکت پاکستان کے ہیں ان کو یہ پابند کرنا چاہیے کہ وہ حجاب والی عورت جو ہے اس کا حجاب اس کے آڑے نہ, اس کی وجہ سے اس کو نہ مطلب اس کے راستے روکے جائیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس کی بہت اہمیت ہے. اور ایک حیثیت تو یہ ہے. دوسری حیثیت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور جتنے ممالک ہیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں,
اور وہاں پہ آپ دیکھیں جیسے انڈیا ہے, وہاں پہ عورتوں کو بہت آزادی دی گئی, مگر جس تیزی سے وہاں پہ ریپس ہو رہے ہیں خواتین کے, اور بے انتہا بری طرح سے عورتوں کی وہ بے عزتی کی جا رہی ہے, اور تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ, بلکہ وہ خود ہی محسوس کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ہندو ہیں جو بھی ہے, کہ وہ عورت کو اس طرح کھلم کھلا نہیں نکلنا چاہیے. مطلب اس تھیم ہی کی نفی ہو رہی ہے جس کے اوپر یونائیٹڈ نیشن لے کے چل رہا ہے کہ عورت مرد برابر ہے. عورت کیسے مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ ایک عورت کو اتنے لوگ ریپ کر رہے ہیں, وہ برابر تو نہیں ہے نا, اس کی پروٹیکشن کی بہت سا ضرورت ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں اگر وقت آئے گا انشاءاللہ کہ لوگ دنیا محسوس کرے گی حجاب جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑی حفاظت مہیا کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ضرور بنانا چاہیے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, نیڈ آف دا ٹائم بھی ہے. نہ صرف آپ دیکھیں بھارت میں بلکہ امریکہ وغیرہ میں بھی بہت زیادہ ریپس ہو رہے ہیں, اور وہاں اور بات ہے کہ وہ اس کو اور طرح سے لیتے ہیں کہ زبردستی کا ہے اس کا, لیکن یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں ہر جگہ محسوس ہوتا ہے کہ عورت کو حفاظت کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بلکہ اسٹیٹسٹکس بھی یہ شو کرتی ہیں 2004 سے 2009 یا 10 کے بیچ میں یو ایس اے کا سروے ہے کہ 1 in every 4, کچھ جگہ میں آتا ہے 1 in every 3 وومن ایٹ لیسٹ ایک بار ستائی گئی ہے اپنی لائف ٹائم میں, اور ہائیسٹ ریپ ریٹ 2004 اور 2009 کے بیچ میں یو ایس اے میں ہی, اور ساؤتھ افریقہ میں بہت ہے. وہاں کی خاتون نے, وہاں تو کہتے ہیں کہ بے انتہا مطلب کوئی مطلب بچا نہیں ہوا وہاں پہ, اس حد کے زیادہ وہاں پہ یہ ہے. تو اس میں سمجھتے ہیں ہمارے دین, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک لبادہ ایسا پہنا دیا ہے جس سے کہ ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اور ان کی بری نظروں سے بچ جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے واقعی اس میں بڑے ایک بہت زیادہ اس میں حکمت بھی ہے اور فائدہ خواتین ہی کا ہے. اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ حجاب سے آپ کو اپنے جو کام ہے اس میں مشکلات پیش آئیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تحفظ حاصل ہوا ہے؟ حجاب سے مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل کبھی پیش نہیں آئی, بلکہ جتنی ایکٹیو میں حجاب کے بعد ہوئی اتنی ایکٹیو میں حجاب سے پہلے نہیں تھی. اچھا. جی ہاں, اور بلکہ مجھے بہت تحفظ ملا اور بہت عزت ملی. یعنی حجاب نے مجھے بہت اونچا مقام دیا, اور میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میں اس راہ کی طرف آ گئی اور میں نے اس کو اپنا لیا, ورنہ میں بھی پہلے حجاب نہیں کرتی تھی. سیم سوال آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حجاب تحفظ کا باعث بنتا ہے یا مشکلات کا؟ دیکھو ثنا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مہذب و باوقار رویے کے ساتھ رہنا چاہیے نا. تو اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے, چونکہ میں انٹرویوز بھی بہت لیتی رہی خواتین کے, کہ جب ہم دوپٹہ ڈھنگ سے پہنتے ہیں, جب ہم اپنا لباس ایسا پہنتے ہیں وہ جو آج کل نیا فیشن کا ہے سی تھرو ٹائپ وغیرہ, تو اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ 90% جو ہماری خواتین ہیں الحمدللہ وہ برقع, چادر, اسکارف یا اس طریقے کا حجاب دل سے پسند کرتی ہیں. اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم معقول رویے اور معقول لباس کے ساتھ مردوں کے درمیان کام کرتے ہیں وہ ہماری زیادہ ہمیں عزت ملتی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو بے لباس ہوتی ہیں ان کے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں, ان کے پروجیکٹ بہت ہو جاتے ہیں, انہیں کام بہت ملتا ہے, لیکن پیٹھ پیچھے جو وہ گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہم آفس میں کام کرتے ہوئے وہ ہم سنتے ہیں, تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں بد مزاج کہا جاتا ہے, مطلب مینرز نہیں ہے کہ ہم مکس اپ نہیں ہو رہے ہیں, لیکن جو کہنا چاہیے عزت وہ ایسی ہی خواتین کی جاتی ہے, احترام ایسی ہی خواتین کا کیا جاتا ہے جو ایک اچھے مہذب اور باوقار لباس کے ساتھ آفیسز میں کام کریں. آپ کو میں بتاؤں, لباس پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ چادر پہن رہی ہیں کیا کر رہی ہیں. ابھی مجھے اس کے درمیان یاد آیا کہ ایک ہماری فائٹر پائلٹ ہے عائشہ فاروق, فائٹر پائلٹ پاکستان ایئر فورس کی, اس نے تمام رزلٹ تھرو آؤٹ اپنے اسکارف کے ساتھ پاس کیے. اور پھر دنیا میں دوسری مثال, چونکہ وہ ناپسند, ہم یہ بھی ایک جہاد ہے کہ ہم کس لباس میں آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مصر کے صدر, ان کی جو بیگم ہے وہ بھی اسی طرح کا اسکارف پہنا کرتی تھی, نجلہ محمود علی جن کا نام تھا, مصر کی جو الیکشن منتخب تھی. دوسری بات یہ کہ میں نے محترمہ فاطمہ جناح کے تصاویر دیکھی ان سے لے کر, اور آپ یہ دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ ہمیشہ کور رہتا تھا ان کا, مطلب ایسا کوئی بےہودہ لباس کبھی بھی نہیں پہنا انہوں نے. میں نے تو کبھی حجاب یا برقع یا چادر پاکستانی عورت کے لیے ہرڈل ہوتے نہیں دیکھا.
کیوں؟ یہ صرف ہمارے کمزور رویے ہیں. ذرا سی ترقی کے لیے، ذرا سے فائدے کے لیے جب عورتیں اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں ایک دنیاوی فائدے کے لیے، تو اس وقت تو شہرت اور دولت سب مل جاتی ہے، لیکن اینڈ ان کا خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہیں جس طرح ہم ٹیشو پیپر کو ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ وہ خواتین، وہ لوگ جو اپنے دین سے قریب رہنا چاہتی ہیں یا وہ جو اپنی تشخص کے ساتھ جینا چاہتی ہیں، ان کے مقابلے میں ایسی عورتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے میڈیا میں خاص طور پہ. اور بڑے دکھ کے ساتھ میں پچھلے رمضان کی بات کر رہی ہوں، کمنگ نہیں، کہ باقاعدہ مذہبی پروگرام کی ہوسٹ جو ہیں وہ جن کو سکہ بند قسم کی ڈانسر خواتین وہ ہوسٹ بنائی گئی. مجھے بتائیے کس نے اس کے خلاف کوئی بات کی؟ کس نے ایسا فورم سجایا؟ کسی نے نہیں. کیوں کہ وہ ایک لہر کے ساتھ سب چینل پہ. اس کے بعد اس میں ضرور اضافہ کروں گی. دراصل جو ہمارے یہاں جو طبقہ غالب ہے نا، وہ بے انتہا مغلوب بھی ہے اور بے انتہا مروب بھی ہے. وہ اس نے جو مطلب وہ چھایا ہوا ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کی جو روح ہے نا اس کی روح نکال دی جائے. تو بہرحال وہ ذرا سا پتلا سا دوپٹہ اور پورا میک اپ اور سب کچھ کر کے جو پیش کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی روح کے جس قسم کا مطلب ثقافت یہ پروموٹ کی جا رہی ہے، یہ تو ہرگز بھی مطلب جاہلیت کی ثقافت تو ہے، اسلام کی نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ 9/11 کے بعد اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. میں نے دنیا بھر میں نے ٹریول کیا کیونکہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ایئر لائنز میں بھی تھے. اس کے علاوہ ہی میں نے اس میں دیکھا ہے کہ پہلے جب میں جاتی تھی تو مجھے میں اتنا نہیں ہوتا تھا محسوس، میں بڑے فخر سے جاتی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو جو ہے نا وہ یہ میرے لیے عبادت ہے یہ. اور عموماً جو حجاب والی خواتین جو اپنے چہرے پہ نقاب لیتی وہ اس کو عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ اس کو پہنتی ہیں. تو میں ہمیشہ فخر سے جاتی تھی اور مجھے ہمیشہ عزت ملا کرتی تھی. اور جیسے کہ ایک بات میں آپ کی تھوڑی سی کاٹ رہی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم چہرہ نہ ڈھکیں، اسکارف نہ پہنیں، یہ مطالبہ مجھے یہ ان کو ہے کہ اس طرح، مجھے یہ بتائیے کہ کیا کبھی کسی عیسائی نے کہا کہ جو مدر اور سسٹرز ہیں وہ اتنا لمبا لبادہ کیوں پہنتی ہیں، وہ اسکارف کیوں بناتی ہیں؟ کیا اس کا اسکارف نوچا گیا؟ اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. یہ تو وہ تو ہے نا ان کے لیے مطلب ہے، بالکل وہ قابل احترام ہے. وہ عورت جتنی کلیسا کی عورتیں ہیں اور مسلم عورت جو ہے وہ پہنے تو غلط ہے. اس میں ڈسکریشن نہیں کیا جا رہا ہے، سازش کے تحت. لیکن حضرت مریم کی تصویر آپ دیکھیں، اس کے سر پہ تو حجاب ہوتا ہے. آپ دیکھیں مدر ٹریزا نے بتایا، اور آپ بتائیں، میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں 50,000 سے زیادہ کی کمیونٹی آمش پینسلوینیا میں ہے. میں وہاں گئی بھی ہوں وہاں پہ، اور آپ دیکھیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم اسی زمانے میں رہیں گے جس زمانے حضرت عیسیٰ تھے. ان کے گھر میں الیکٹریسٹی نہیں ہے، وہ جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں. ان کی عورتیں پوری لباس میں ہوتی ہیں، ان کے بچے پورے کورڈ ہوتے ہیں. امریکہ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں وہاں گئی تو بڑے غور سے مجھے دیکھی تھی خواتین کہ اچھا یہ ایسی بھی عورت ایک آئی ہوئی جس کا منہ ڈھکا ہوا ہے، اور پورے ڈھکی ہوئی عورتیں. آمش آپ دیکھیں وہ وہاں پہ ہے تو اس کو کچھ نہیں کہتے، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کو بہت ہے. وہ اچھا اپنے بچوں کو 8 کلاس زیادہ نہیں پڑھاتے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، باقی تم جو گناہگار ہو جاؤ گے. ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کے اسکولوں کو ان کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن ہمارا اگر کوئی سازش کے طور پہ اسکول جلاتے ہیں تو اسلامی اس پہ آ جاتا ہے. تو آمش لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ، آپ دیکھیں مدر ٹریزا کا آپ نے بتایا، ننس کو دیکھیں. جب میں نے اس میں پڑھا کانوینٹ اسکولوں میں، ہمارے زمانے میں ننس بالکل نیچے تک لباس پہنتی تھی، بالکل اس اسلامی لباس. ہاں اتنا اب تو ننس کا بھی اونچا کر دیا نا آہستہ آہستہ. پھر بھی ہے اسٹاکنگز وغیرہ ہے، مگر وہ پوری ڈھکی ہوتی تھی. تو آپ دیکھیں اس چیز کو ہمیشہ سے عزت اور عورت کی ڈگنیٹی اور عورت کے اس کے لیے وہ سمجھا گیا تھا. نہ صرف یہ عیسائیوں میں تھا، جوئش میں بھی آپ سمجھے کہ اس کو ہی سمجھتے تھے. ہندوؤں میں عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں، اور انہیں کیونکہ پتہ ہے ایک نیچرل چیز ہے. اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے، وہ آپ کو اب میں نے بتایا نا کہ یہ جو عورت میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے اور مرد میں جو یہ رجحانات رکھے ہیں منفی قسم کے، تو اس سے بچانے کے لیے دراصل عورت پہ پابندی نہیں ہے. ہم سمجھنا کہتے ہیں نا جیسے ویسٹرن لوگ کہتے ہیں عورت جو ہے تو اس کو پریس کیا گیا، اس کو دبا دیا گیا. یہ مردوں کی پابندی ہے. اب دیکھیں ایک مرد جا کے خوش ہوگا اس محفل میں جہاں ساری کور چہرے سے عورتیں بیٹھی ہوں گی،
اس کو کوئی مطلب ان مردوں کو جس کی نیتیں خراب ہوں گی وہ خوش نہیں ہوگا. لیکن ایک ایسی محفل میں جائے گا جہاں سارے اوپن ہے تو وہ جو ہے کر لے, پھر وہ وہاں پہ ریپس بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ حیا صرف عورت سے متعلق ہے. ہم اپنے ان بزرگوں کا, ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ جو مرد اور حیادار تھے. تو ان کا ذکر کریں نا کہ حیا صرف عورتوں میں ہونا ضروری نہیں ہے. ہم لوگ میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے لائیں کہ پھر وہاں پہ آ جاتی ہے بات کہ یہ جی یہ کیسی باتیں کرتی ہیں میڈیا میں آ کے ان کو. بھائی بات یہ ہے کہ حیا اور شرافت اور عصمت یہ صرف عورتوں کے لیے, یہ مردوں کے لیے, مرد اور ہیں مردوں کو کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ نے. کرم کے ہمارے ہاں ایسے مرد ہیں کہ جو دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. لیکن جن میں کچھ کجی ہے تو ان کے لیے تو اللہ معاف کرے اپنی اولاد. میں تو یہ کہوں گی اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے تو اس نے سب کچھ اللہ ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے اور تمام ان سے زیادہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے. تو اللہ یہ حکم دیا ہے وہ صرف یہ مرد ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, ہمارے باپ بھائی اور بھی لوگ بہت اچھے ہیں. لیکن آپ دیکھیں فتنے تو ہو رہے ہیں. اس فتنے کو روکنے کے لیے عورت کو ڈھکنے چھپنے کو کہا گیا ہے کہ اور عورت کو یہ خوشبو لگا کے نہ نکلے اور پاؤں مارتی ہوئے نہ چلیں. سورہ نور میں حکم ہے پردے کے پیچھے سے بتایا گیا بات کریں. تو یہ ساری خواتین تو اس لیے ہے کہ وہ عورت کو بچانے کے لیے ہے. اور مردوں کو کنٹرول, اور مردوں پہ شادیوں پہ کنٹرول کیا گیا. آپ دیکھیں نا پہلے زمانے میں مرد کتنی شادیاں کرتے تھے, 12 20 بیٹوں کی بیویوں سے بھی شادی کرتے تھے, بیٹا باپ کی بیوی سے. لیکن ان کو بھی پابند کیا کہ اس سے زیادہ نہیں بس. تو آپ دیکھیں یہ جو ہم یہ تصور جو ویسٹرن دیے دیتے ہیں نا کہ یہ عورت کو سپریس کیا گیا ہے, عورت کو بیچاری دب گئی ہے, حالانکہ ہم اپنی مرضی خوشی سے کرتے ہیں. ہم پہ کوئی زیادتی نہیں ہے. میں نے پردہ کیا, میرے شوہر اس کے مخالف تھے, یہ کیا تم نے ماسیوں والے کپڑے پہن لیے یہ وہ. لیکن میں کہا نہیں, میں اللہ کو مانوں گی, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے بعد آپ آتے ہیں. تو مطلب یہ اللہ کی جو ہے نا حکم کو فوقیت دینا جو ہے نا بہت ضروری ہے. دیکھیے اسی ہمت کی ضرورت ہے اسی ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مانے. باقی تو یہ ہے کہ اللہ کو مانے اور اللہ کی بھی مانے, دونوں مانے. ہم بات کرتے ہیں سپورٹس کی, مطلب آج کل بہت دیکھا جا رہا ہے خواتین بھی سپورٹس میں حصہ لیتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ با حجاب خواتین کس حد تک سپورٹس میں حصہ لے سکتی ہیں؟ دیکھیے نا یونین کا چارٹر جو ہے بات کرتا ہے ہیومن رائٹس کی اور ویمن رائٹس کی. جب آپ رائٹس کی بات کریں تو حجاب والی عورت کے بھی رائٹس ہیں. شی ہیز اے رائٹ ٹو کمپیٹ, شی ہیز اے رائٹ ٹو پلے. اس کو بھی حقوق ہیں, تو کیوں نہیں اس کے لیے کچھ کیا جاتا. اب عورت اگر حجاب کرتی ہے تو اس کو مطلب یہ نہیں کہ اس کو الگ کر دیا جائے سپورٹس کے لیے, بلکہ اس کی نیڈز, اس کی کیا ضروریات ہیں حجاب کے لیے, حجاب پہن کے کھیلنے کے, وہ اس کا اہتمام کیا جائے. ایسا ماحول بنایا جائے کہ جس میں کہ نا آپ دیکھیں نا آج کل سینسیشنلزم کہنا چاہیے گا اس کا بہت ہے. وہ جو میڈیا جو اتنے کوریج دیتا ہے عورتوں کی ہر اینگل سے, اور اگر میڈیا کوریج تھوڑی اس کی خواتین کی کم کی جائے, ان کو مطلب ایسا ماحول بنایا جائے. جیسے سوئمنگ میں آپ دیکھیں خواتین کے الگ ٹولز ہوتے ہیں, اور آپ ہر طرح کے اسپورٹس میں عورت کا حصہ لینا اس کا بنیادی حق ہے, اس کو ملنا چاہیے, اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. مگر ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے کمزور, اتنے دب گئے ہیں, اتنے مروب ہو گئے ہیں, ہم ڈر کے ہمارے یہ کہتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کہتے بھائی ہماری اچھی کھلاڑی کھیلنا چاہتی ہے, کھیلتی ہے, کھیل سکتی ہے اور وہ حجاب بھی لیتی ہے, تو اس کے لیے کیوں نہیں اہتمام, کیوں نہیں ہم بولتے. ہمیں تو اپنی آواز کو اٹھانا چاہیے. میں آپ کو بڑا ایک مشہور خاتون ہیں جن کو نوبل پرائز ہی ملا ہے, ان کا نام ہے توکل کامران. تو انہوں نے بڑی اچھی بات یہی کہی تھی کہ میں جو ہوں نا حجاب کیوں لیتی ہوں. کہتے ہیں جب انسان آیا تھا دنیا میں تو وہ نیکڈ تھا, آہستہ آہستہ اس کے انٹلیکٹ نے کام کیا, وہ پھر ایوالو ہوا, اتنا بڑھا, پھر وہ اس پہ پہنچا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک لباس کس طرح کا پہننا چاہیے اس کے آپ کو کوڈز دیے. تو وہ تو سب سے زیادہ سویلائزڈ اور سب سے زیادہ جو ہے نا وہ لیول تھا جس سے پہنچ کے انسان نے کپڑے پہنے. اور میں اسی مارے جو ہے نا یہ لباس پہنتی ہوں, حجاب پہنتی ہوں. اور جو لوگ اس پہ چاہتے ہیں کہ عورت کے کپڑے اتر جائیں, آپ دیکھیں نا عورت کو تو ویسٹ نے ننگا کر دیا ہے. آپ کسی میں دیکھیں اس کو کتنا اس کو وہ کیا جاتا ہے کہ وہ کھیلنا ہو یا سوئمنگ ہو, تو وہ جو نیکڈنیس کی طرف جا رہے ہیں یہ ریگریسو ہے. یہ عورت کو آپ پیچھے وہیں لے جا رہے ہیں جہاں سے کہ ابتدا ہوئی تھی. دیکھیے بات ہوتی ہے کہ جو مسلمان ہیں دہشت گرد ہیں, تشدد پسند ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, جو ہماری مسورہ بہن نے کہا کہ جبر کا عالم, یہ دیکھیے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کہ مجھے تو ہوتی ہے یہ بات کہ یہ بھی کوئی جبر کا حصہ ہے
کہ جو لارڈس کا کھیل کہلاتا تھا کرکٹ، اس میں پورے فل کور ہوتے تھے مرد، صاف سفید لباس. اب اس چیز میں گندگی یوں ڈالی جا رہی ہے کہ کم لباس عورتیں خواہ مخواہ اچھلتی رہتی ہیں، جس کو ٹی وی کور کرتا ہے. چھکا وہاں لگ گیا، وہ ان کے غرارے اور شرارے جو ان کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو دکھا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ادھر چھکا لگ گیا، چوکا لگ گیا، لیکن کیمرے کا فوکس وہی ڈانس کرتی ہوئی جو لڑکیاں ہیں. اب اس کو بتائیے کہ کرکٹ جیسا مہذب لباس پہننے والے لوگ وہ کیا اس میں ایڈیشن یہ کیا ہے؟ کیوں کہ وہ جو برانڈ ایمبیسڈرز ہیں، وہ جو اداکار ہوتے ہیں، اس کی پروجیکشن، کیونکہ وہ پیسہ کمرشلائز کر دیا نا ہر چیز کو، مطلب ایک کموڈیٹی بنا دیا عورت کو اس میں. اب یہ جو چیز ہے نا وہ سمجھتے ہیں ماڈرنزم، یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ جہالت کا دور ہے. میں نے کہا نا جہاں سے ننگا انسان آیا تھا اسی طرح ہم جا رہے ہیں، تو یہ ماڈرنزم نہیں ہے. اب ماڈرنزم یہ ہے کہ آپ کا صحیح لباس ہو، اس میں آپ کھلا لباس ہو، آپ پہن کر بھاگ بھی سکتی ہیں، کھیل بھی سکتی ہیں. اس سے مگر یہ کہ میڈیا کوریج جو ہے نا یہ سب چیزیں اتنی نہ دی جائیں کہ عورت پھر وہ نکل نہ سکے. اور پھر اگر یہ ایران نے کیا ہے، ایران میں ایسا ہوتا ہے. شاید ساری مسلم کنٹریز کی اگر خواتین مل کے کہیں کہ ہم ایک الگ تو یہ نا اس کی بالکل اسی کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، رائز ہونا ہے اس کے لیے. مسفرہ نے اعتماد کا اظہار کیا کہ میں اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کے بعد آتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو کہا. انہوں نے اپنے دل میں اپنا یقین تھا کہ جو میں کام کر رہی ہوں صحیح ہے، جو اعتماد تھا وہ صحیح تھا، اور یہ ان کی گھر کی تربیت تھی کہ وہ ڈٹ گئی. جب مسلم عورت اعتماد میں ہوگی، اسے اپنے دین پر اعتماد ہوگا، اسے اپنے آپ پر اعتماد ہوگا، پھر وہ ایسے مطالبوں کے آگے جھکے گی نہیں کہ آپ کا گریڈ بڑھ جائے گا، آپ کو 2 ٹی وی پروگرام مل جائیں گے یا آپ کو ایک فلم مل جائے گی. دیکھیے نظریہ آپ لوگوں کا یہ ہے ہمیں برباد کرنے کا. کسی بھی اچھی خبر کو میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. اگر آپ یہ بتائیے کیا ریپ کیسز، کیا تیزاب سے جلانا، کیا اغوا ویسٹ میں نہیں ہوتے؟ لیکن ہمارے ہاں سے ہی کوئی عورت اٹھتی ہے اور وہ ایک جلے ہوئے تیزاب والی فلم بناتی ہے، نوبل مل جاتا ہے. کسی نے ہماری محترمہ فاطمہ جناح پہ ڈاکومنٹری بنائی کہ وہ کس طرح، کس خوبصورتی، کس مکمل لباس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. کسی نے سوچا وہ کون خاتون تھی، کس طرح ڈریس اپ ہوتی تھی؟ وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو، اور نہ ہمارے لوگوں کو. اب وہ سوچتے ہیں کہ جو ہماری، آپ یہ دیکھیں ہم نے بچپن سے ریڈیو پاکستان جو بندر روڈ پہ کرتے تھے، وہاں پہ ایک ڈینٹسٹ ہوتا تھا، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو غیر ملکی آتا وہ کھڑا ہو جاتا تھا پوز بنا کے، کیونکہ وہ گندگی بیچارہ، وہ اس کا روزی ہے، یا ایک فال والا طوطے والا وہ لیتے ہیں. وہ ہمارے یہاں کی یہ چیزیں لیتے ہیں. برے لوگ، ہمارے یہاں اچھائی بھی تو ہو رہی ہے. وہ عورت جو جھینگا فیکٹری میں 4 بچے اپنے پال رہی ہے، ہاتھ، عورت تو خوبصورتی کی ہے، جیسے بار بار کہہ رہی نا عورت میں کشش ہے، خوبصورتی ہے. تو آپ دیکھیے جو جھینگا فیکٹری میں عورت کام کر رہی ہے، وہ اپنی کشش، خوبصورتی، اپنی نزاکت سب بھول کے اپنی اولاد کے لیے، حق حلال کے لیے کام کرتی ہے. اس کو پروجیکٹ نہیں کرتے. بہت اچھا. ایک اس میں اور چیز ایڈ کروں گی کہ آپ یقین کریں حسن اور خوبصورتی جو ہے نا حجاب سے ہی زیادہ آتی ہے. جب انسان عورت کورڈ ہوگی نا، اس کو یہ سن بلاک اور یہ سب چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج عورت نکل کے جاتی ہے باہر، 7 سنگار کرنے پڑتے ہیں، کچھ کرنے، اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ نکلتی ہے. پوری کیمیکل نہیں، ایک پوری والی لڑکی نہیں، دیکھیں پوری کیمیکل سے لدی ہوئی ہے. کیمل کتنے نقصان دہ ہیں آپ کی صحت کے لیے، کینسرس ہیں، کیا ہے یہ نہیں سوچتے. لپسٹکس ہیں جو اتنا کچھ لگا کے نکلتی، تو وہ تو اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو آپ اس کی حسن، آپ دیکھیں وہ جو حسن ہماری خواتین میں تھا، جو گھروں میں رہا کرتی تھی، نیچرل بیوٹی تھی، آج وہ نظر نہیں آتی. جو باہر مردوں کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ عورت میں تو میں نسوانیت میں سمجھتی ہوں وہی کم ہو گئی ہے. بھائی کڑک قسم کی عورت بیٹھی ہوتی ہے دفتروں میں اور سب جگہ، بننا پڑتا ہے. یہ بات ہے، فیمنٹی، ویمن آر لوزنگ دیئر فیمنٹی. تو مطلب ان کی وہ اس کے لیے اس کو وہ سہارے لیتی ہیں میک اپ کے، اور اس سے بھی وہ خوبصورتی نہیں آتی، وہ نور نہیں آتا جو کہ جی ہاں یہ نازک آبگینے ہیں، یہ ٹھیس نہ لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نا. یہ تقریباً ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پہ آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی آپ سے میں جلدی سے پوچھنا چاہوں گی کہ صفیہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے گا کہ کوئی بھی حجاب کے حوالے سے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ یادگار یا دلچسپ واقعہ کوئی ہے؟ دیکھیں جس طریقے سے آپ اسکارف والا حجاب، وہ تو میں نہیں پہنتی، میں اسی طرح سارے آفس میں. لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں آئی مردوں کی طرف سے. ایک آپ بہت عجیب لگے گی آپ کو بات، مردوں کی طرف سے کبھی مجھے یہ انہوں نے کوئی لانتے نہیں. لیکن بہت بہت معذرت کے ساتھ میری سینئر خواتین نے ہمیشہ مجھ سے کہا ذرا ڈریس اپ ٹھیک ہوا کرو، تم کیسے آ جاتی ہو، تم ریڈیو میں کام کرنے آئی ہو، تم ٹی وی میں کام کرنے آئی ہو.
تو آپ اس کو تو آپ کو ہضم نہیں ہوگی یہ بات، لیکن یہ سچ ہے. میں اس بارے میں کہوں گی کہ مجھے بہت 2 واقعات مجھے یادگار ہیں. ایک تو میں امریکہ گئی تھی اور ہم لوگ ایئرپورٹ سے گھر جائے تھے، رات کے 2:30 بجے تھے. اچانک ہماری جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے، جو ہمارے میزبان تھے، اس کا ٹائر آؤٹ ٹوٹ گیا اور بالکل ایک بیابان جگہ پہ گاڑی آ کے رک گئی. اور اس کو خوف بھی تھا. وہ صاحب تھے، ان کی بیٹی تھی. اور پھر مطلب یہ کہ ایسا اتنے میں کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ پیچھے سے ایک آدمی آیا، 2 آدمی آئے. وہ میرے خیال میں ٹو ٹرک والے تھے. اور ایک نے زور سے کہا السلام علیکم. میں نے کہا اللہ یہاں کون آ گیا ہم سے ملنے، یہاں ہمیں کون جانتا ہے. تو اس نے صرف میرے حجاب کی وجہ سے مجھے پہچان لیا. اور وہ کہنے لگا میں خود ابھی حال میں مسلمان ہوں. کالا مطلب بلیک تھا. اور میرا نام اس زمانے نواز شریف کی حکومت تھی 93 اس کی بات ہے. اور میں نے اپنا نام جو ہے عمر شریف رکھا ہے. اور میں مطلب اس نے ہماری اتنی خاطر کی. آدھی رات کو اس نے ہمیں ڈرنکس لا کے دیے. اس نے ہماری گاڑی کو ٹھیک کہاں سے لے کے آیا، مرمت کروائی. ایک تو یہ یاد ہے. ایک یاد ہے کہ میں سنگاپور گئی تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو جب میں وہاں پہ شاپنگ سینٹر میں بڑے فخر سے جاتی تھی کہ میرا اللہ برقع پہنا ہوا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سلام کیا نا، تو میں ادھر ادھر دیکھتی سمجھ نہیں آتا کون کرتا ہے سلام. پھر آگے دیکھ، پھر مجھے معلوم ہے کہ یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں نا، جب میں گزرتی ہوں تو مجھے سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا بھی کہ ہم آپ تو پہچانی جائے، یہاں پہ ہے ہی مسلمان نا، تو یہ اللہ کہتا ہے تم پہچانی جاؤ. تو وہ بالکل صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ معلوم ہے سنگاپور میں بے انتہا مسلمان ہیں. وہاں تو کتنے % مسلمان ہیں. اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس ماحول میں وہ اپنے، لیکن وہ بھی وہاں سے مجھے عزت ملی. میں نے دیکھا کہ مطلب ان کپڑوں سے، اس لباس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر جگہ سرخرو کیا. اور یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی. 2 واقعات تو نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہوئے میرے ساتھ، اور سب میں یہ ہوا کہ مجھے احترام ہی ملا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے مہمانوں نے بہت سیر حاصل گفتگو کی. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں دونوں معزز مہمانوں کا. اور اس کے ساتھ ایک بات جو میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گی وہ یہ کہ حجاب کو صرف ہماری گفتگو کا موضوع نہیں بن کے رہ جانا چاہیے محض، بلکہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایک عورت کی ضرورت ہے اور عورت کے تحفظ کا ضامن ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے. اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عملی قدم سے آیا، اکثر ہم چیزوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس چیز کے لیے عملی جامہ پہنانا چاہیے، تو اس میں غلط نہیں ہوگا اگر ہم کہیں کہ عملی حجاب پہننا چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.